الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی نبینا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہی دا، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہی دا۔ یاد کرو جیڑے ویلے تسی اپنے غلاماں نو ساڈا بھی غلاماں وچ شمار ہونا چاہی دا۔ جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا۔ حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی یار دے مزار نال مزار ہونا چاہیدا۔ لباں تے نیازی ہووے ساجدوں آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیدا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مالک کریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، استقبال ماہ میلاد میں اس پاکیزہ محفل میں ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ظہیر الدین بابر صاحب اور حضرت علامہ مولانا عثمان مدنی صاحب اور بھائی علی رضا عطاری صاحب اور ان کے تمام رفقا، اللہ کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کریم نے فرمایا والضحیٰ، اے محبوب مجھے آپ کے سونے سونے اور پیارے پیارے چہرے کی قسم، دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ فرمایا واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کی پیاری پیاری زلفوں کی قسم، می وسیا کستوریاں دا او جد یار نچوریاں زلفاں، ادھر قبلہ بنیا سائم جدھر یار نے موریاں زلفاں۔ محبوب تیری زلفوں کی قسم، اور کہیں فرمایا والعصر، محبوب تیرے زمانے کی قسم، کہیں فرمایا لعمرک، محبوب تیری جان کی قسم، تو کہیں ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، محبوب معراج کی شب جو آسمانوں پہ آپ تشریف لائے تھے تو چمکتے ستارے پیارے محمد مصطفیٰ کی قسم، تو کہیں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب
تیرے شہر مکہ کی قسم رب آکھیا سونیا محبوبہ تیرے سو ناز اٹھانا وا اور لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں اٹھانا وا لوکی میریاں قسماں اللہ اکبر سب بولی یا رسول اللہ یا زندہ باد لوکی میریاں قسماں چاندے نے میں تیریاں قسماں اٹھانا ہوا. اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا اور علماء نے لکھا کہ اگر بالفرض اللہ کریم اپنے محبوب کو اور معجزے نہ بھی عطا کرتا تو چہرہ مصطفیٰ نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. حضور کا چہرہ ہی رب نے اتنا حسین بنایا ہے کہ بالفرض رب اور معجزے نہ بھی دیتا تو چہرہ مصطفیٰ یہ نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا. اور میرے آقا کا حسن پاک اتنا حسین اتنا پیارا کہ ہر ایک صحابی حضور کے حسن کو بیان نہیں کر سکا. کسی نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, کہا کہ ذرا بتائیے کہ آپ کے نانا کا حسن کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ کسی آنکھ میں تاب ہی نہ تھی اور جو حضور کو جی بڑھ کے دیکھ سکتا تھا. اور آؤ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور پھر انہوں نے کس طرح عشق کا اظہار کیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر فرمایا ہے. یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہیں اور ان کے غلام حضرت عامر بھی ساتھ ہیں. میرے آقا ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں اور سفر کے دوران میرے آقا کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا, ابو بکر کچھ ہے پینے کو؟ عرض کیا آقا پانی تو پاس موجود نہیں ہے. تلاش کیا پھر بھی پانی نہ ملا. سامنے ایک مکان نظر آیا, وہ مکان ام معبد کا تھا. ام معبد اللہ کی نیک بندی تھی, مسافروں کا خیال رکھا کرتی تھی. حضور اس کے گھر میں تشریف لائے, اسے سلام کیا, فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے پینے کو, کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں بھی دے دو. ام معبد کہنے لگی حضور یہ سال ہمارے اوپر قحط سالی کا سال ہے, غربت کا سال ہے. ہمارے گھر میں نہ تو کچھ کھانے کو موجود ہے نہ کچھ پینے کو موجود ہے. میرے آقا نے دیکھا کہ ام معبد کے گھر کے کونے میں ایک بکری بیٹھی ہے. فرمایا اجازت ہو تو میں اس کا دودھ نکالوں. ام معبد کہنے لگی حضور یہ بکری لاغر ہے, کمزور ہے, دودھ دینے کی طاقت نہیں رکھتی ہے. فرمایا اجازت ہو تو میں دودھ نکالوں. ام معبد کہنے لگی کہ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو آپ نکالیے. میرے آقا نے رحمت والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور یہ دعا کی, اللہم بارک لہا فی شاتیہا, اے اللہ ام معبد کی بکری میں برکت عطا فرما. حضور نے بکری کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا, کمزور بکری دودھ دینے لگے تھے. میں معبد نے ایک برتن پیش کیا, دودھ سے فل ہو گیا. دوسرا برتن پیش کیا, دودھ سے فل ہو گیا. تیسرا برتن پیش کیا, دودھ سے فل ہو گیا. اور یہاں تک کہ ام معبد کے گھر میں جتنے بھی برتن تھے اور سارے کے سارے دودھ سے فل ہو چکے تھے. آپ دیکھیں پیاس حضور کو لگی تھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا, پھر ان کے غلام حضرت عامر کو عطا فرمایا اور سب سے آخر میں میرے آقا نے دودھ خود نوش فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ پیاس تو حضور کو لگی تھی لیکن غلاموں کو پہلے کیوں عطا فرمایا؟ اس لیے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا اور خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا, کوئی شاہوں میں دکھا دو اور جسے میرے سرکار سے ٹکرا نہ ملا. اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی نہ بھیگ آئی. حضور نے دودھ نوش فرمایا, آپ آگے تشریف لے گئے. اب ام معبد نے حضور کا نام نہیں پوچھا تھا, ایڈریس نہیں پوچھا تھا, یہ نہیں پوچھا تھا کہ کون ہو, کہاں سے آئے ہو. اب ام معبد کا شوہر
ابو معبد گھر میں آیا ہے، دیکھا کہ گھر کے اندر روشنی پھیلی ہے، خوشبو پھیلی ہے، گھر کے اندر نور نظر آ رہا ہے، تو معبد سے کہنے لگا، معبد یہ بتاؤ یہ روشنی کہاں سے آئی، یہ خوشبو کس کی ہے، اور یہ گھر کے اندر یہ دودھ اتنا سارا رکھا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ چونکہ معبد نے حضور کا نام نہیں پوچھا تھا، ایڈریس نہیں پوچھا تھا، اس نے حضور کی دعا کو سنا تھا۔ حضور نے دعا کی تھی، اللہم بارک لہا، اے اللہ برکت عطا فرما۔ تو معبد نے جلدی سے اپنے ذہن کے اندر حضور کا ایک فردی نام بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ ابو معبد ایک مبارک آیا تھا، ایک برکتوں والا آیا تھا، خدا کی قسم انہوں نے بکری کے تھنوں پر جب ہاتھ لگایا تھا اور کمزور بکری بھی دودھ دینے لگی تھی۔ اور یہ جو نور چمک رہا ہے یہ اسی مبارک کا نور چمک رہا ہے۔ اور 1400 سال گزرنے کے بعد آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نور والا آیا ہے۔ سب طرح بولیے، نور والا، سب کی آواز آئے، نور لے کر آیا ہے۔ سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اب ابو معبد کہنے لگا، اچھا آنے والا اتنا برکتوں والا تھا۔ معبد پھر ذرا مجھے بتاؤ کہ آنے والے کا حسن کیسا تھا، آنے والے کا لباس کیسا تھا، آنے والے کا امامہ کیسا تھا، آنے والے کی زلفیں کیسی تھی، ان کا چلنا کیسا تھا، ان کا اٹھنا کیسا تھا، ان کا بیٹھنا کیسا تھا۔ معبد نے میرے آقا کے حسن کو بیان کیا اور کہنے لگی، رأیت رجلا ظاہر الوداعۃ حسن الخلق وملیح الوجہ۔ ابو معبد میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے اور جس کا چہرہ ہی رب نے بڑا خوبصورت بنایا ہے، جس کا چہرہ اللہ نے بڑا حسین بنایا ہے۔ مفسرین نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے جب حسن کو پیدا کیا، حسن کے اللہ نے 100 حصے بنائے اور 100 حصوں میں سے ایک حصے کا آدھا حصہ حسن کا اللہ نے ساری کائنات کو عطا فرمایا۔ ساری کائنات میں جتنا بھی حسن ہے، ایک حصے کا آدھا حصہ حسن کا اللہ نے ساری کائنات کو عطا کیا، اور ایک حصے کا آدھا حصہ حسن کا اللہ کریم نے اکیلے حضرت یوسف کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور جب زلیخا نے کہا کہ پیارے یوسف ذرا تشریف لائیں، میری سہیلیاں آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، قرآن نے بیان کیا جب اللہ کے نبی حضرت یوسف تشریف لائے اور مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور یہ عورتیں کہنے لگی کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہ کہنے لگی، خدا کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اور یہ تو کوئی کرما والا فرشتہ ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا پیارا ہے کہ عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، ان کو خبر تک نہ ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے پیارے، آپ کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی تھی، 7 سال تک مصر کے اندر قحط سالی رہی تھی، اور آپ کا یہ معجزہ ہے کہ جو بھی بھوکا آ جاتا حضرت یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لیتا، 3 مہینے تک اسے بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ اور جو پیاسا آ جاتا، آ کر حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ لیتا، 3 مہینے تک اسے پیاس ہی نہیں لگتی تھی۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے آنی، اور جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رج گے دونوں جہانی۔ جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رج گے دونوں جہانی۔ تو اللہ کریم نے حسن کے 99 حصے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے جمال، ایک ہے حسن اور دوسرا ہے جمال۔
ہم لوگ ربیع الاول کی آمد ہے اور اسی کے استقبال کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نعرہ ربیع الاول میں لگاتے ہیں حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. میں نے 3 مرتبہ نعرہ لگانا ہے. آؤ سرکار کا میلاد، سب اپنے ہاتھ اٹھا کر اس نعرے کا جواب دو. بولیے حسن و جمال مصطفیٰ. نہیں یار، سب کی آواز آئے، بول لے حسن و جمال مصطفیٰ. حسن و جمال مصطفیٰ. اور یہ ہے حسن، اور دوسری چیز ہے جمال. تو جمال کے بھی اللہ نے 100 حصے بنائے، اور جمال رب نے کسی اور کو نہیں دیا. جمال سارے کا سارا رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. اور معبد میرے آقا کا حسن بیان کر رہی ہے. اپنے شوہر سے کہتی ہے قسیم فی عینہ دعج وفی اشغارہ، کہ اے ابو معبد، وہ جو آنے والا تھا ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، اور بڑی خوبصورت آنکھیں تھیں، اور باریک باریک ان کی آبرو تھی. میرے آقا کی آنکھوں کا حسن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں. کہنے لگے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ، سب بولیے اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نیچی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور کے حسن کو بیان کیا ہے. اور معبد اپنے شوہر کو بتا رہی ہے ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہ ہوئی تھی. آپ کے والد جناب حضرت عبداللہ وصال کر گئے، اور میرے آقا کی عمر مبارکہ جب 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور کے ساتھ، حضور اپنی والدہ کے ساتھ ننہال گئے. وہاں سے واپس مدینے سے آ رہے تھے. راستے میں آپ کی والدہ کو بخار ہوا، اور میرے آقا کی والدہ حضرت آمینہ وصال کر گئی. اب سفر میں حضور کے ساتھ جو خاتون موجود تھی، اس خاتون کا نام ایمن ہے. سب بولیں اس کا نام کیا ہے؟ ایمن ہے. اور حضور کی والدہ کے وصال کے بعد جس خاتون نے میرے آقا کی خدمت کی، پرورش کی، اس خاتون کا نام ایمن ہے. اور ایمن حضرت عبداللہ حضور کے والد کی کنیز تھی، وراثت میں میرے آقا کو ملی تھی، اور یہ میرے آقا سے بڑی محبت کرتی تھی. حضور کی پرورش کرتی رہی، خدمت کرتی رہی. اور ان کی خدمات کی وجہ سے میرے آقا فرمایا کرتے کہ ایمن میری والدہ ہے، میری ماں ہے ایمن. اور رب نے ان کو شان اتنی عطا فرمائی کہ ہجرت کے سفر میں یہ جب مدینے کی طرف جا رہی تھی تو ان کے پاس پانی ختم ہو گیا. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ باری تعالیٰ تو یہ جانتا ہے میں تیرے حبیب کی کنیز ہوں، میں نے تیرے حبیب کی خدمت کی ہے، اے میرے مولا مجھے پانی عطا کر دے. ابھی آپ کے ہاتھ واپس پلٹ کے نہ آئے تھے، اللہ نے آسمانوں سے پانی کا ڈول نازل کر دیا تھا. یہ حضرت ایمن ہیں جو حضور کی خدمت کرتی رہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 7 سال ہوئی، مکے کے اندر گرم ہوائیں چلیں، گرمی کی شدت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارکہ سرخ ہو گئیں. جیسے آج کل بھی آنکھوں کی وبا چل رہی ہے، مکے کے اندر بھی یہ وبا آئی تو حضور کی آنکھیں مبارکہ سرخ ہو جاتی ہیں.
جناب حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب سے کہنے لگی ذرا دیکھیے تو صحیح کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آپ ان کو کسی حکیم کے پاس لے جائیں، جا کر بتائیں وہ علاج کرے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو لے کر ایک طبیب کے پاس پہنچے۔ طبیب دوسرے مریضوں کو دیکھتا رہا، جب حضور کی باری آئی کہنے لگا کہ میں ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد المطلب آپ جلال میں آ گئے، فرمایا کہ میرا پوتا یتیم ہے اور کیا اس وجہ سے انکار کرتے ہو؟ اور طبیب یہ سن لو کہ میرا پوتا محمد مجھے اپنے بیٹے عبداللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے، میری محبت اپنے پوتے کے ساتھ اپنے بیٹے سے زیادہ ہے۔ اور بولو کتنا مال چاہیے، کتنا سرمایہ چاہیے، کتنی دولت چاہیے؟ طبیب کہنے لگا اور میں تو کیا دنیا کا کوئی طبیب بھی ان کا علاج نہیں کر سکتا، ان کا علاج ان کے پاس ہی موجود ہے۔ ان سے کہیے کہ اپنا لعاب دہن اپنی آنکھوں میں لگا لیں، آنکھیں تندرست ہو جائیں گی۔ حضور نے لعاب دہن جب اپنی آنکھوں میں لگایا اسی وقت ہی آنکھیں تندرست ہو جاتی ہیں۔ اور نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگرے تے انج پیا جھاپے اور جیویں میہانا کھل جاوے کی اعجاز نظر وچ او دی اور جو آوے وک جاوے خلق او دینے اور مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے۔ آزم ایڈا سونا ماہی اور سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ اب ام معبد اپنے شوہر کو سرکار کا حسن بیان کرتے ہوئے کہنے لگی احولو اکحلو ازجو اقرنو وفی انو کی ہی ساتہن۔ اے ابو معبد، وہ جو مبارک ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے ان کی گردن بڑی خوبصورت تھی، چمکدار ان کی گردن تھی۔ وفی لہجتی ہی کساستن اذا سمت فعلیہ الوقار، اور جب وہ خاموش ہوتے تھے ان کا چہرہ بڑا باروق نظر آتا تھا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعْلَاهُ الْبَهَا، اور جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کلام کرتے جائیں اور میں ان کی گفتگو کو سنتی ہی چلی جاؤں۔ ان کا کلام اتنا پیارا تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے موتی جھر رہے ہو۔ حضور کا کلام، حضور کی گفتگو اتنی میٹھی، اتنی پیاری، اور جو سن لیتا اس کا دل کرتا حضور میرے ساتھ اور کلام کرے، حضور میرے ساتھ اور گفتگو کرے۔ حضور کی کلام کو، گفتگو کو ایک پنجابی شاعر نے بیان کیا، کہنے لگا کہ وڈیرے عمر دی مکے دے وچ ایک کافرہ مائی بڑی اوتر نکھتر، اس کا اولاد نہ گائی کرم دی ہوا جد سارے تھاواں تے آ کے وگن لگے تے پھر دیکھو بھاگ اس مائی دے جاگن کس طرح لگے، اور بوئیوں بار بیٹھی سامان لے کے کردہ سارا اتو تشریف لے آیا نبی اللہ دا پیارا۔ سونے نے پوچھیا مائی کیوں بوئیوں بار بیٹھی ہیں تے متھے تے ہاتھ رکھ کے کیوں حیران بیٹھی ہیں؟ نہ واقف سی صورت پاک تو بے باک ہو کے بولی کہ تینوں میں کی دساں اے بچیا میں تینوں بولی نواں ایک آنکھ دے ایتھے آیا جادوگر پارا اور جیرا او دے متھے لگدا او بندا نفر بیچارا تے بڑے علم تے عقلاں والے او تے پلنا اردے نے، اور میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے نے، میں سنیا ویکھ کے اونوں پتھر بھی کلمہ پڑھ دے نے۔ میں پیکے چلیاں چوری متاں او ایتھے آ جاوے، پرانا دین پیو دادے دا مینوں آ کے بھلا جاوے، میں رواں بن کے گٹھری کوئی اپڑان والا نہیں، بتیجا دی پتر میرا کوئی پنڈ جان والا نہیں۔ سونے نے چک پار پیکے تور اپرائی لے سفر مک گیا تیرا تو راضی ہن مائی، نہ کوئی فکر جادو دا نہ کوئی رنج آہزاری، نبی پڑھتے تے مائی آنکھ دی اے بچیا میں تیرے تو
واری شرافت تیری تو صدقے میرا ایک من لوی کہنا کہ مکے دے اس جادوگر کولوں اے بچیا بچ کے رہنا. اگو پھر ہنس کے فرمایا میں گھر شرافت دا اے مائی تو جس تو نٹھنی ہے میں اوہی نور وحدت دا. میرا نائیں محمد مصطفیٰ سن لے ذرا مائی تو جس تو ڈر دیا ہوئی وطن نو چھوڑ کے آئی جرے ایمان لے آور نہ کرنا ہاں جدا کولوں گناہ گاراں تے بدکاراں نو بخشاواں خدا کولوں. ڈٹھا جد خلق احمد دا تے مائی خوب روئیے لگی لجپال دے قدمی تے مالا مال ہوئیے. سلام عربی سلام مدنی مٹھن منٹھار دانا چپ دی رہندی سی تے بڑی خوش ہو کے او مائی سو وار اے کہندی سی کہ رب دے حبیبہ سارے جگ دیا ڈھولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا. بولیے تیرے جیا مٹھا مٹھا سب کی آواز آئے بولیں تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا. کتھے لے کے جاواں میں اپنی گناہ گاریاں لائیاں نے حضور اساں تساں نالی یاریاں میرے گناہاں والی پنڈ نو نہ کھولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا. یہ حضور کا کلام ہے اتنا میٹھا کلام ہے. ام معبد اپنے شوہر کو بتا رہی ہے کہنے لگی وَأَجْمَلَهُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِن قَرِيبٍ. وہ جو مبارک ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے وہ دور سے دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آتے تھے اور قریب سے بھی خوبصورت ہی نظر آتے تھے. دنیا میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ دور سے بڑا حسین لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں او وہ والی بات نہیں جو دور سے نظر آ رہا تھا اور دور سے تو اچھا لگ رہا تھا لیکن قریب سے اس کے اندر وہ والی بات نظر نہیں آ رہی. لیکن میرے آقا کا حسن اتنا پیارا ہے اور جو دور سے دیکھتا اسے بھی حسین نظر آتے اور قریب سے بھی میرے آقا حسین ہی نظر آیا کرتے تھے. اور 1400 سال پہلے جنہوں نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا ہے سرکار کا حسن قریب سے دیکھا ہے انہوں نے بھی حضور کی شانوں کو بیان کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا کا حسن قریب سے دیکھا اور فرمانے لگے اذا داہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلالع فی الجدری کہ جب حضور مسکرایا کرتے تھے دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کرتا تھا اور دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. اور انہوں نے قریب سے دیکھا اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے عرص پاک میں آ کے بیٹھے ہو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بریلی شریف میں بیٹھ کر 1400 سال کی مسافت سے میرے آقا کا حسن دور سے دیکھا تو تاجدار بریلی شریف پکار اٹھے کہنے لگے کہ آپ کہنے لگے کہ زمن تنے زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ اور مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کا حسن قریب سے دیکھا تھا. آپ فرماتی کہ حضور کو لے کر جب میں قبیلے میں پہنچی تھی میرے قبیلے کا رواج ہی بدل گیا تھا میرے قبیلے کا ماحول ہی بدل گیا تھا میرے قبیلے کے اندر خوشیاں پھیل گئی تھی. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کی میری سہیلیوں نے تانے دیے کہنے لگے حلیمہ پہلے تیری غربت کا یہ عالم تھا کہ تیرے گھر کے اندر ایک چراغ بھی روشن نہ ہوتا تھا لیکن اب کیا وجہ ہے ساری رات تیرے گھر میں چراغ روشن رہتا ہے. آپ فرماتی سہیلیوں میں تو سونے سے پہلے چراغ
جاگ کے سوتی ہوں. ایک رات ساری سہیلیاں اکٹھی ہو کر آپ کے دروازے پہ دستک دی اور سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ دیکھو اپنے کمرے میں دیکھو کہ کس طرح یہ روشنی نکل رہی ہے. آپ فرمانے لگی لا واللہ لا اوقدنا نارن ولکنہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرمانے لگی سہیلیوں یہ نور جو میرے کمرے سے نکل رہا ہے یہ کسی چراغ کا نور نہیں ہے اور یہ نور میرے آقا کے چہرے سے نکلنے والا ہے. آپ فرماتی میرے قبیلے کے لوگوں کا یہ رواج بن گیا تھا کہ صبح سویرے اپنے برتنوں میں پانی ڈال لیتے اور میرے دروازے پہ آ جاتے اور آ کے کہتے اے حلیمہ وہ جو بچہ مکے سے لائی ہے اس پیارے محمد کے ہاتھ اس پانی کے پیالے میں ڈبو دے. آپ فرماتی ہیں کہ جب کسی پانی کے پیالے میں میں حضور کے ہاتھوں کو ڈبو دیتی اس پانی کے اندر اللہ اتنی برکت عطا کرتا اتنی برکت عطا کرتا کہ وہ پانی اگر بیماروں کو پلایا جاتا اور بیمار صحت یاب ہو جایا کرتے تھے. وہ پانی اگر سوکھے ہوئے درختوں پہ ڈالا جاتا تو سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو جایا کرتے تھے. وہ پانی اگر جانوروں کو پلایا جاتا تو جانور دودھ پہلے سے زیادہ دیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں لوگوں کا ہجوم میرے دروازے پہ لگ گیا تھا, لوگوں کی کثرت ہو گئی تھی. پھر میں نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا تالاب بنا دیا تھا تو صبح سویرے میں حضور کے قدم اس تالاب کے اندر ڈبو دیا کرتی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سب بولو دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے آقا کا حسن قریب سے جنہوں نے دیکھا وہ بھی نعتیں بیان کرتے رہے, جنہوں نے دور سے دیکھا وہ بھی نعتوں کو بیان کرتے رہے. اور 1400 سال بعد گولرا شریف میں بیٹھ کر پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حضور کا حسن دیکھا تو پیر صاحب پکار اٹھے اور کہنے لگے کہ مکھ چند بدرشا شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نڈانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے محمور رکھیاں ہن مد بریاں ایس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. بولو جس شان تو شانہ سب بنیاں. اب ابو معبد سرکار کا حسن سنتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے رو رہا ہے اور کہنے لگا ام معبد وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گھر پر جلدی لوٹ آیا کروں گا. بکریاں چرانے جاتا تھا کہنے بکریاں لے کے جلدی آ جایا کروں گا. ہو سکتا ہے وہ لجپال پھر کرم فرما دیں, وہ لجپال پھر تشریف لے آئیں. اب ام معبد جاتا بکریاں چرانے جاتا جلدی جلدی گھر پہ واپس لوٹ آتا. ام معبد اپنے شوہر کے لیے دسترخوان بچھا دیتی کھانا رکھ دیتی اور کہتی کہ ابو معبد آؤ کھانا کھا لو. ابو معبد کہتا نہیں ام معبد کھانا بعد میں کھائیں گے اور پہلے مجھے اس مبارک کا ذکر تو سنا دو. ام معبد حضور کا ذکر سناتی اور ابو معبد کھانا بعد میں کھاتا تھا. اور علماء فرماتے ہیں اسے یوں سمجھو کہ روزانہ ام معبد کے گھر میں حضور کا میلاد ہوا کرتا تھا, لنگر بعد میں ہوتا تھا. وقت گزرتا گیا. ایک دن ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ بکریاں چرانے نکلتی ہے اور بکریاں ہیں جو وہ چرانے نکلی ہے تو ایک بکری آگے دوڑ رہی ہے دوڑتی چلی جا رہی ہے. ام معبد اب اسے پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی ہے. چلتے آگے ایک شہر آ جاتا ہے, ایک بستی آ جاتی ہے, ایک
آبادی آ جاتی ہے اور معبد اس شہر کے لوگوں سے پوچھتی ہے، کہنے لگی کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سی بستی ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس شہر کا نام مدینہ المنورہ ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ چلتے چلتے پسینہ آ گیا، اس سامنے دیکھا تو مدینہ آ گیا۔ معبد مدینے کے بازار میں پہنچ چکی ہے، اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینے کے بازار سے گزر ہوتا ہے اور بیٹے کی نظر حضرت ابو بکر صدیق پہ پڑ گئی، اور بیٹا اپنی ماں سے کچھ دور تھا تو بیٹے نے اپنی ماں کو آواز دی، کہنے لگا یا امو ھذا رجل الذی مع المبارک، اے ماں جس مبارک کا ذکر روزانہ اپنے گھر میں کرتی ہو، اور ان کے ساتھ جو ان کا رفیق تھا، جو ان کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا، وہ دیکھو اور مجھے نظر آ گیا ہے۔ معبد نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، دوڑ پڑی، دامن کو تھام لیا اور بڑے سادے لفظوں میں کہنے لگی، او شخص یہ بتا او میرا مبارک کیسا ہے، او میرا مبارک کیسا ہے، وہ میرا مبارک کہاں رہتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، لہجے نہیں دیکھے جاتے، وہاں صرف اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ روزے دے چفیرے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، ایک پہ سندہ کروڑاں دیاں بولیاں۔ معبد سادے لفظوں میں کہتی ہے، او شخص بتا تو صحیح میرا مبارک کہاں رہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کون مبارک؟ معبد کہنے لگی وہی مبارک، اور جو دور سے بھی خوبصورت نظر آتا ہے، قریب سے بھی خوبصورت نظر آتا ہے، وہی مبارک، اور جنہوں نے میری بکری کے تھنوں پہ ہاتھ لگایا تھا تو میری کمزور بکری بھی دودھ دینے لگی تھی، وہی مبارک، اور جن کی خوشبو ابھی تک میرے گھر سے آ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے یہ حضور کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معبد کو لے کے حضور کے گھر پہ حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی اتنی قدر کرتے تھے، اپنے مہمانوں سے حضور اتنی محبت کرتے تھے کہ میرے آقا نے اپنی رحمت والی چادر معبد کے لیے بچھا دی تھی۔ جو بھی مہمان آیا نا حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا نے اسے محبت فرمائی۔ مدینے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام اسود تھا۔ اسود عربی زبان میں کالے کو کہتے ہیں، سیاہ کو۔ یہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور روتے روتے کہنے لگا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج مجھے سب نے دھتکار دیا ہے، آقا آج میرے والدین نے دھکے دے کے گھر سے نکالا ہے، اور اس وجہ سے نکالا ہے کہ لوگ میرے والدین کو تانے دیتے تھے کہ آپ کا بیٹا کالا ہے، سیاہ رنگ کا ہے، بدصورت ہے۔ حضور لوگ تانے دیتے تھے، آج والد نے نکال دیا ہے، آقا کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ حضور کیا آپ مجھے اپنے پاس بٹھانا پسند کریں گے؟ اور حضور اگر میں آ جاؤں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا اسود آ جا، ایمان لے آ، کلمہ پڑھ لے، پہلی صف میں جہاں ابو بکر اور عمر کو جگہ ملتی ہے اور وہاں تمہیں بھی جگہ ملا کرے گی۔ اسود آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔
لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، اور جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ ام معبد بیٹھی ہے اور سادے لفظوں میں کہتی ہے، مبارک بڑا عرصہ بیت گیا اور تسی کرم ہی نہیں فرمایا۔ مبارک میرا شوہر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا جب تک وہ آپ کا ذکر نہیں سن لیتا ہے۔ اے مبارک کبھی آپ کا دوبارہ وہاں سے گزر نہیں ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا، ام معبد تو مجھے مبارک کہتی ہے اور میرا نام محمد ہے۔ ام معبد چونک گئی، کہنے لگی کیا آپ وہی محمد تو نہیں جو مکے کے رہنے والے ہیں، جن کو مکے والوں نے ستایا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، جسم پہ پتھر برسائے تھے، اور مکہ چھوڑنے پہ جن کو مجبور کیا گیا تھا، کیا آپ وہی محمد تو نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں وہی محمد ہوں۔ ام معبد قدموں میں گرتی ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے، اور روتے روتے واپس پلٹ رہی ہے اور یہی کہتی جا رہی ہے، مبارک کرم فرمائیو، میری جوک پھر آ کر بسا جائیو، مبارک تشریف لے کے آئیو میرے گھر میں۔ اب جب ام معبد گھر پہنچتی ہے، ماں بیٹے کا چہرہ پہلے سے زیادہ چمکدار ہے، گھر کے اندر روشنی پہلے سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ ابو معبد گھر پہ واپس لوٹ کے آیا ہے تو دیکھ کر رو پڑا، روتے روتے کہنے لگا، لگتا ہے ام معبد اس مبارک نے آج پھر کرم فرمایا تھا۔ ام معبد کہنے لگی نہیں، اور انہوں نے کرم تو نہیں فرمایا، وہ تو نہیں تشریف لائے، البتہ آج میں ان سے ملاقات کر کے آ رہی ہوں، آج میں ان کا دیدار کر کے آ رہی ہوں، آج میں نے ان کا نام بھی پوچھ لیا ہے، ان کا ایڈریس بھی پوچھ لیا ہے۔ ابو معبد چلو تو ان کی بارگاہ میں حاضری دو۔ ابو معبد بھی چلتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، زیارت کرتا ہے، قدموں میں گرتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ ام معبد نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ان کے بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ابو معبد نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور انہوں نے حضور کے حسن کو بیان کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آؤ وہی میلاد والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اپناؤ اور اپنے سینوں کو عشق رسول سے منور کرو۔ آج کا مسلمان دین سے دور ہو گیا اور بے عملی کی طرف چلا گیا۔ انڈیا کے اندر بہت سارے تفریح مقامات ہیں، لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ ایک عیسائی آیا ایک تفریح مقام پر، سیر کر رہا تھا، اس کا بٹوا گر گیا، اور دوسرے دن آ کر وہ اپنا بٹوا اسی مقام پہ تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک ہجرا آ گیا، جسے ہم اپنی زبان میں خسرا کہتے ہیں، جی ہجرا آ گیا، آ کے کہنے لگا، صاحب کیا بات ہے، پریشان نظر آ رہے ہو؟ وہ عیسائی کہنے لگا، بات یہ ہے کہ میں غیر ملکی ہوں، یہاں سیر کے لیے آیا ہوں، میرا بٹوا گم ہو گیا، اسی کے اندر واپسی کی ٹکٹ تھی، پیسے تھے، قیمتی کارڈ تھے اس کے اندر، میرا سب کچھ اسی میں تھا، بہت پریشان ہوں۔ ہجرے نے اسی وقت جیب میں ہاتھ ڈالا اور غیر مسلم کا وہ بٹوا اسے واپس کر دیا۔ اس نے کھولا، دیکھا پیسے بھی پورے ہیں، کاغذات بھی پورے ہیں، سب کچھ مکمل ہے۔ عیسائی کہنے لگا، اگر تو چاہتا تو اس میں سے پیسے نکال سکتا تھا، تو اگر چاہتا تو اس میں سے پیسے نکال لیتا، باقی مجھے واپس کر دیتا۔ ہجرا کہنے لگا، صاحب بات یہی ہے، ہمارا کام ناچنا گانا، لوگوں سے پیسے بٹورنا، یہی کام ہے ہمارا، لیکن کل رات جب یہ بٹوا میں نے اٹھایا تھا، اسے گھر لے کے گیا، جب اس کے اندر تمہارے کارڈ دیکھے، تمہارا نام دیکھا، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، غیر مسلم کا ہے۔ اور پھر جب میں رات کو سونے لگا، بس میرے ذہن کے اندر یہ خیال آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں میری شکایت نہ کر دیں اور
کہیں میری شکایت نہ ہو جائے. حضرت عیسیٰ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے میرے امتی کو دنیا میں پریشان کیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے میری آقا کی آنکھیں شرمندگی میں جھک نہ جائیں. اور صاحب مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اور میں نے نیت کر لی کہ میں اس کے مالک کو واپس لوٹا دوں گا. پیارے بھائیوں، ایک ہجرہ لیکن کلمہ پڑھنے والا ہے، جو بھی ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن احساس پیدا ہو گیا. آؤ یہ محافل میلاد اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اس کے رسول کو اپنائیں، احساس کو ہم پیدا کریں، اور یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کر واپس لوٹیں اور ہم دیکھیں، غور کریں کہ ہم نے اتنی زندگی گزار دی. آیا ہم نے اپنی زندگی میں کیا چینجنگ پائی؟ کیا ہم نے کھویا، کیا پایا؟ بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ پنجے وقت تو پڑے نمازاں تینوں لوگ کی آکھن نمازی، حج کر کے جد واپس آئیوں تینوں لوگ کی آکھن حاجی، چر انصاف دی کرسی گیوں تینوں لوگ کی آکھن قاضی. بلے شاہ تو ککھ نہیں کھٹیا اور جے تو یار نہ کیتا راضی. بلے شاہ تو ککھ نہیں کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی. ہم سب اپنے اوپر ہر کوئی بندہ غور کرے. میری زندگی 40 سال گزر گئی، 50 سال گزر گئی، 60 سال گزر گئی، تو بلے شاہ تو ککھ نہیں کھٹیا جے تو یار نہ کیتا راضی. آؤ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. ابھی آپ کا صلاۃ